یہ ہر دور میں یہی کہ ہر شہزادے سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے. کوئی چاہتا ہے حسن ہماری بیٹی سے شادی کر لے, کوئی چاہتا ہے حسین ہماری بیٹی سے شادی کر لے. تو اب لیجئے یہ مامون کا دور آ گیا. ابھی تک یہی دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ بیٹی دے کے رشتہ لگا لیا, ہماری بیٹی سے شادی کر لی. اور یہ رحمت کی چھاؤں میں پلنے والے دل نہیں توڑا کرتے تھے. یہ بتا دیا کرتے تھے یہ رشتہ داریاں نہیں رہیں گی, یہ سسرالی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. رشتہ کرو مودت کا رشتہ, محبت کا رشتہ. ماموں دل میں محبت لا, میری محبت لا. اور کیا چاہیے تجھ کو؟ کیا تیری خواہشات, تیری زندگی کی ضمانت ہم نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ ہم نفسوں پر اور عقلوں پر ایمان ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تو دشمن ہے اہل بیت کا تو ہم تجھے دھتکار دیں. خط لکھا اور خط لکھ کے کہتا ہے میں بیمار ہوں. چونکہ ہارون بیمار پڑ چکا تھا اور دونوں بیٹوں نے اس کو بیمار ڈال دیا تھا. امین اور مامون دونوں کی آپس کی لڑائی میں اس کی صحت کو خراب کر دیا. اور سفر میں ایران کے جاتے ہوئے وزیر کو بلا کے کہا تھی کہ ذرا ادھر خیمے کے پیچھے چلنا, کچھ دکھاؤ. تو اپنے کپڑے کھول کے ہارون نے کہا دیکھ پورے جسم پہ ریشمی پٹیاں بنی ہیں, ایسا جسم میں درد اٹھتا ہے رات کو کہ لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا. ان دونوں لڑکوں نے اپنے جاسوس میرے اوپر مقرر کیے ہیں اور سواری کے لیے جو سب سے لاغر ٹٹو ہوتا ہے وہ میرے لیے رکھا ہے تاکہ میں جلدی مر جاؤں, نہ اچھی سواری پہ بیٹھوں نہ اچھا کھاؤں. ایک امام کو قید خانے میں ڈال کے کیا سمجھا تھا کہ تیری اولاد تجھ سے وفاداری کرے گی؟ اولاد باغی ہو گئی. جملے یاد رکھنا, جو حسین کا باغی ہوتا ہے اس کی اولاد اس کی باغی بن کے اسے ذلیل کرتی ہے. اگر اس گھرانے سے محبت نہیں ہے تو پھر اولاد بھی محبت نہیں کرتی. یہ مودت کا رشتہ ہے کہ جہاں بیٹا بیٹھ کے باپ کے ساتھ مجلس سنتا ہے تو آخری دم تک یہ چاہتا ہے کہ ہم باپ کی خدمت کریں, اس لیے کہ وہ علی اکبر کا ذکر سنتا ہے. وہ حسین اور حسن کی محبت اپنے نانا سے دیکھتا. خلافت اور فتوحات بچوں کو سکھاتے رہو, مال چھیننا سکھاتے رہو, اخلاق و آداب بتاؤ تاکہ گھروں کے حالات صحیح ہو. اور یہ یہیں سکھایا جا سکتا ہے. اسلامی ہر فرقہ اگر سیکھنا چاہتا ہے اخلاق اسلامی اور قرآن کا اخلاق تو یہیں ملے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بیمار ہے, ایک تفصیلی خط لکھا اور وہ خط کائنات میں ایجاد بنا ڈاکٹری اور حکمت کی ایجاد بنا. حکمت پہ جب کتابیں لکھی گئیں تو امام رضا کے اس خط کو سامنے رکھا گیا اور آج تک وہ منشور ڈاکٹروں اور حکیموں کا بدلہ نہیں جو ایک ایک لفظ امام نے مامون کو حفظ صحت کے لیے لکھا تھا. آج وہ خط ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. 1400 برس پہلے اسلام کے سب سے بڑے حاکم جس کی حکومت آذربائیجان روس سے لے کر مصر تک, یمن تک, ہندوستان تک, مامون کا ملک سب سے بڑا تھا اس لیے کہ ہارون نے ملک کی وسعتیں بڑھا دی تھی. اتنا بڑا اسلامی ملک کبھی تھا ہی نہیں جیسا مامون کے دور میں. ایران اور یہ اور یمن اور آذربائیجان اور تاجکستان اور ازبکستان اور افغانستان اور سندھ اور پنجاب سب اس کی حکومت میں شامل تھا. اتنا بڑا حاکم لیکن ایک مرض کا علاج نہیں کر سکتا, موت کے دہانے پر آیا ہوا ہے اور امام اسے بتا رہے ہیں کہ اپنی صحت کو تو کیسے بچا لے, جبکہ معلوم ہے زہر یہی دے گا, یہی میرا قاتل ہے. قاتل کو موت سے بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ ائمہ ہو, ہمارے بادشاہ وقت آگاہ ہو کہ خدا اپنے کسی بندے کو اس وقت تک مبتلا مرض نہیں کرتا جب تک اس کی دوا مقرر نہ فرماتی ہو. پہلا ہی جملہ سونے اور ہیروں میں تولا جائے.
یہ ہے توحید کہ علاج سے توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ بس ہر مرض کے لیے ایک علاج دوائی اور ایک علاج ایک تدبیری موجود ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، یعنی ڈاکٹری میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک دوائی، دوسرے تدبیری علاج جو ڈاکٹر بتاتا ہے دوا دے کے، یہ کھائیے گا یہ نہ کھائیے گا، دھوپ میں نہ جائیے گا سائے میں رہیے گا، کچھ بھی نہیں سمجھے، پرہیز کہتے ہیں جسے پرہیز۔ دوا اور پرہیز دونوں مل کر علاج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ امام نے بتایا، یہ سوچ کے کہ 1400 برس پہلے آج کے یہ سارے میڈیکل کالج سمیٹ کر ایک نقطے میں لائے جائیں تو امام رضا کا ایک خط بنے گا، ایک خط بنے گا۔ نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس میں انسانی کی مثال سلطنت کسی ہے، روح و قلب میں ہے اس مملکت کی ملکہ ہے، اعصاب اور دماغ اس کے عمال یعنی کارکن، ہاتھ دونوں، کان دونوں، آنکھیں دونوں، ہونٹ اور زبان اس بادشاہ کے مددگار ہیں، معدہ اور پیٹ اس بادشاہ کا خزانہ ہے۔ کس بادشاہ کا؟ روح۔ سینہ حجاب ہے، بس ہاتھ ایسے مددگار معین سلطان ہیں جو بادشاہ کے حکم کے مطابق جن چیزوں کو وہ چاہتا ہے پہنچاتے ہیں اور جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے دور کر دیتے ہیں۔ پیر ایسے مددگار ہیں جو بادشاہ کو اس کی مرضی کے موافق جس طرف وہ چاہے لے جاتے ہیں، اور آنکھیں ایسی مددگار کہ بادشاہ تک وہ چیزیں پہنچاتی ہیں جو اس سے مخفی ہیں، کیونکہ بادشاہ پردے میں ہے، اور آنکھیں اس کے لیے بمنزلہ چراغ ہیں، اور دونوں کان قلعہ جسد کے دیدبان یعنی پاسبان ہیں۔ ناک اور نتنوں سے آواز کی زینت ہوتی ہے، جس طرح سے نفیری والے کی آواز نفیری میں، ناک اور نتنوں سے یہ بھی فائدہ کہ بادشاہ جس خوشبو کو پسند کرتا ہے وہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ بادشاہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سامنے آ کر اس کو روک دیں۔ یہ بادشاہ قہر و غضب بھی رکھتا ہے اور بخششیں اور انعام بھی دیتا ہے، لیکن اس کا غضب تمام بادشاہوں کے غضب سے سوا، اس کا انعام دنیا کی تمام بادشاہوں کی بخشش سے زیادہ ہے۔ غضب اس بادشاہ کا رنج ہے اور انعام و بخشش فرحت و سرور ہے۔ جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے رنج کی اصل جڑ، تحال، کتا، اور خوشی کی اصل کہاں ہے؟ پھیپڑا اور گردوں میں ہے۔ جس کے گردے اور پھیپڑے ختم ہو جائیں اس کی خوشی ختم۔ پھیپڑے اور گردے، ان دونوں اعضاء سے دو رگیں، پھیپڑے سے اور گردے سے دو رگیں چہرے تک آئی ہیں۔ وہی رگیں خوشی اور غم بتاتی ہیں۔ خوشی اور غم کا تعلق پھیپڑے اور گردے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رنج و خوشی کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کی سب رگیں بادشاہ اور اس کے کارکنوں کے مابین راستے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب مریض کوئی دوا پیتا ہے تو رگیں ان کارکنوں کی مدد سے دوا کے اثر کو مرض تک پہنچا دیتی ہیں۔ اے بادشاہ، یہ بھی جاننا چاہیے کہ جسد انسانی کی مثال عمدہ زمین کی ہے کہ اس کو باقاعدہ تر کیا جائے، یعنی نہ تو اتنا پانی دیا جائے کہ غرق ہو جائے اور نہ اتنا کم کہ سوکھ جائے۔ اے بادشاہ، یاد رکھ کے جو شخص احتیاط سے زیادہ غذا کھاتا ہے وہ غذا اس کی جزو بدن نہیں ہوتے اور اس لیے کوئی فائدہ بھی نہیں بخشی، اور جو شخص بقدر حاجت بھوک کے موافق غذا کھاتا ہے، یعنی نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، اس کو نفع پہنچتا ہے اور ایسا شخص ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب سچی خواہش پیدا ہو اس وقت کھانا کھایا جائے اور تھوڑی بھوک باقی رہے جبھی غذا تر کی جائے۔ یہ معمول بادشاہ کی صحت کے لیے مناسب ہے، اس سے عقل میں ذکاوت پیدا ہوتی ہے، بدن ہلکا اور تندرست رہتا ہے۔ بادشاہ ٹھنڈی چیزیں موسم گرما میں، گرم چیزیں موسم سرما میں اور معتدل اشیاء موسم بہار میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ضرورت اور اشتہا کا ہمیشہ خیال رہے، پر جس قدر معدے میں ہضم کی قوت ہو اور خواہش ہو اسی قدر ان کا استعمال بھی کرنا مناسب رہے گا۔ اور جب کھانا سامنے آئے تو سب سے پہلے زود ہضم غذاؤں سے شروع کرنا چاہیے۔ اس امر کی جانچ کے کون سی غذا زود ہضم ہے اور کون سی دیر ہضم کھانے والے کی طاقت، بدن، اشتہا موسم اور عمر پر موقوف ہے۔ ہاں بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح سنیں امام کا خط اور
دیکھتے جائیں بادشاہ کی غذا کے لیے مناسب وقت 11 بجے دن کا ہے، یا تو دن رات میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 3 مرتبہ، اس طرح سے پہلے دن صبح کو اول وقت، پھر شام کو دوسرے دن قریب 11 بجے کے صرف 1 مرتبہ، اور شام کو غذا بالکل ترک کی جائے۔ یہ حکم ہے کہ مجھ کو میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی بن ابی طالب کو دیا۔ اے بادشاہ وقت، اب میں سال کی فصلوں اور رومی مہینوں کا ذکر کرتا ہوں، کس مہینے میں کیا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا چھوڑ دینا چاہیے، کب نہانا چاہیے، یہ سب میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب امام فرماتے ہیں شراب الصالحین، وہ شربت جو ہمدرد کا سب سے مشہور شربت ہے، جو امام رضا کے نسخے پہ تیار کیا گیا۔ امام نے سب سے پہلے مامون کو بتایا کہ منقع عمدہ سیاہ رنگ 2.25 سے بیج نکال کر اتنے پانی میں بھگو دیں کہ پانی 4 انگول ابھرا رہے، جاڑوں میں 3 دن تک اور گرمیوں میں 1 دن رات تک بھیگا رہنے دیں۔ یہ پانی جس میں منقع بھگوئی جائیں، اگر بارش کا ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایسے چشمے کا ہو جس کا رخ مشرق کی طرف ہو، کیونکہ یہ پانی نہایت صاف و شفاف اور سرخ ہوتا ہے اور حرارت اور برودت کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اتنی دیر تک پکانا چاہیے کہ منقع پھول جائیں، پھر اس کو چھان کر ٹھنڈا کر کے دوبارہ آنچ پر رکھا جائے اور نرم آنچ پر اتنا پکایا جائے کہ 2 سوز جل جائے اور 1 سوز باقی رہ جائے۔ بعد ازاں شہد مصفا 1 تولہ ملایا جائے، پھر پکایا جائے اس قدر کے مقدار شہد پھر جل جائے۔ شہد کے ساتھ ہی 1 پوٹلی میں حسب ذیل باریک دوائیں کوٹ کر 1 پوٹلی میں باندھ کر دیگ میں ڈال دیں اور اس پوٹلی کو برابر کبجیل سے دباتے رہنا چاہیے تاکہ دواؤں کا ساتھ اچھی طرح سے شربت قبول کر لے۔ زنجبیل 23/1 ماشا، قرنفل 41/3 ماشا، دار چینی 41/3 ماشا، زعفران 23/1 ماشا، تخم کاسنی 41/3، مستلگی 41/3 ماشا۔ جب شربت تیار ہو جائے تو اس کو برتن میں 3 ماہ تک رہنے دیا جائے۔ پر جس وقت بادشاہ مذکور والا طریقے سے کھانا کھا چکے تو اس شربت میں سے 3 تولے لے کر 6 تولے آب خالص میں ملا کر پی لے۔ اگر بادشاہ ایسا کرے گا تو 1 رات اور 1 دن حسب ذیل امراض سے معمون اور محفوظ رہے گا۔ جملہ اقسام کے 12 درد، جیسے ابھی شربت کے فائدے امام بتا رہے ہیں کہ 12 مرض اس شربت سے دور ہوتے ہیں۔ اے بادشاہ وقت، یہ بھی جاننا چاہیے کہ انسان پر جو حالات مختلف اوقات میں طاری ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی حالت وہ ہے جو 15ویں برس سے 25ویں برس تک رہتی ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ 15 سے 25 برس تک پہلی حالت امام بتا رہے ہیں، اور یہ زمانہ اس کے شباب، حسن و تازگی کا ہے۔ 15 سے 25 شباب، تازگی، اور اس سن میں خون کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت وہ ہے جو 25ویں سال سے 35 برس تک رہتی ہے۔ اس سن میں خلق سفرا غالب رہتا ہے۔ تیسری حالت وہ ہے جو 35 برس سے شروع ہو کر 60 سال تک رہتی ہے۔ اس سن میں سودا کا غلبہ ہوتا ہے، حکمت، معرفت، عاقبت اندیشی، انتظام امور، صدق رائے، درایت و ثابت قدمی کا یہی سن ہے۔ اس کے بعد انسان چوتھی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ اس سن میں بلغم کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہی زمانہ انحطاط کا ہے۔ جب تک یہ حالت باقی رہتی ہے انسان انحطاط کی طرف مائل رہتا ہے۔ غم و ہم، غصہ، عیش، سہر نسیاں، زندگی کا ببال، قوت کا گھٹنا، یہ سب حالات طاری ہوتے ہیں۔ 60 کے بعد آفت ہی آفت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھول طاری ہوتی ہے، جاگتے وقت سونے لگتا ہے اور سونے کے وقت جاگنے لگتا ہے، تازہ و قدیم باتوں کو بھلا دیتا ہے، عہدوں کو فراموش کرتا ہے، گنتی بھول جاتا ہے، بال و ناخن گرنے لگتے ہیں، دن بدن جسم گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس سن میں خلق بلغم کا غلبہ ہوتا ہے جس کا مزاج بارد و رطب ہے، اور بلاخر وہ جسم کو جمود و فنا کر کے چھوڑتا ہے۔